जनाब मोहम्मद अली शाह साहब से इल्तमास करता हूँ कि आए माशाल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्र करता हूँ तमाम आलमीन के रब का, उसके तमाम हमदों के काबिल नेमतों को न गिनने वाला, खुदाओं के दिल में बसने वाला, हवाओं को चलाने वाला, पहाड़ों को बिठाने वाला, बादलों को बैठाने वाला, तुम्हारे ज़ात में भरपूर अक़्ल सोच से दूर, न कोई इब्तिदा का वक्त, न कोई इंतहा का वक्त, कभी न ख़त्म होने वाली मुद्दत, खालिक को बरतर की बरतरी का इतराफ़ करते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद की याद करवाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चूँकि मजलिस आज इमाम तकी अलैहिस्सलाम का इंतकाल, उनके सिलसिले में किए गए के लिए चंद तारीखी जो बात हम पे रोशनी डालूंगा, उसके बाद जाहिर पढ़ेंगे। इमाम जवाद जो है उनका ये नीयत जवाद तकी, ये वाहिद बेटे काफ़ी टाइम के बाद दुनिया में जब इनका ज़हूर हुआ, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब हुजरे में तशरीफ फरमा थे तो कहते हैं चंद लम्हों के बाद एक नूर आया। पैदाइश होती है, कहते हैं कि एक तर्ज था, इनका नाम है मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी इनका नाम है। आपको याद होगा तेरा रजब को जब इमाम अली आए थे तो मोहम्मद के हाथ पे अली आया, अली के हाथ में मोहम्मद आया। मोहम्मद के हाथ में अली आया और जनाब इमाम तकी अलैहिस्सलाम 9 साल की रही थी। कुछ लोग कहते हैं रवायत में 7 साल भी है जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शादी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चूँकि इनके वाहिद बेटे हैं, जितने भी रिजवी हैं वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट नहीं, इमाम तकी अलैहिस्सलाम की औलाद है तो उनसे निस्बत के लिए वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से निस्बत के लिए अपने आप को रिजवी कहलाते हैं, हालांकि वो हम तकवी ही हैं। इमाम तकी अलैहिस्सलाम का बहुत मशहूर सुना होगा कि मामून रशीद ने जो हारून रशीद का बेटा है, उसने उसके 2 बेटे थे हारून रशीद, एक मामून था, एक हादी, और एक को अरब में हुकूमत थी और एक को अजम में हुकूमत थी। तो पता था ये लड़ाई पड़ेगी, दो डिफरेंट बीवियां थी, दोनों से डिफरेंट बेटे पैदा हुए, दोनों को दी, लेकिन मामून रशीद ने हादी को कत्ल करवा दिया ताकि वो सब हादी जब कत्ल हो गया तो मामून रशीद क्योंकि वो काबिज हो गया तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि बनु अब्बास के जो लोग थे, क्योंकि अजम में ज़्यादातर मुराए मुतकियान के मानने वाले ज़्यादा थे, तो एक शोरश उठी, एक लोगों में एक चीज़ उठी कि अहले बैत अलैहिस्सलाम जो उनकी जो काविशें हैं और वो हक पे हैं, इसलिए ये तमाम तर जितने भी हुकूमत के मामलात हैं ये उनके ज़रिए चलने चाहिए। सर इमामत चूँकि इन चीज़ों की वो ना ही उनको हवस होती है ना ही उनको तलाश होती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया मामून रशीद ने तो कहते हैं 9 लाख तकरीबन 9 लाख का मजमा था और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जब दावत दी गई तो वो गुजरते हुए जब जा रहे थे तो एक शिकारी आया और उसके आगे हिरन था।
تو امام رضا علیہ السلام جب وہ اس دعوت میں گئے مامون رشید کی، تو پیچھے سے وہ شکاری اس مجمع کے پاس آیا اور ہرن واپس جنگل کی طرف آ گیا۔ امام رضا علیہ السلام کا پاؤں ابھی تخت پہ نہیں تھا، ادھر ہی رک گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد جب امام تشریف فرما ہوئے، امام نے فرمایا کہ کیونکہ ان سے سوال و جواب کرنے تھے، اور امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہرن ہے یہ ابھی واپس آئے گا۔ چونکہ وہاں پہ کچھ لوگ جو بیٹھے تھے بنو عباس کے، ان لوگوں نے ایک تانا مارا کہ کافی ٹائم گزر گیا۔ اب یہ نہیں پتا تھا، تاریخ میں نہیں لکھا کتنا ٹائم گزر گیا، 4 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، لیکن انہوں نے ایک تانا مارا کہ یہ کہتے ہیں ہم رسول کے بیٹے ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم امام ہیں، تو وہ جو ہرن کا بولا تھا وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ تو کچھ ٹائم کے بعد وہ ہرن واپس بھاگتا ہوا آیا اور اس کے پیچھے شیر تھا۔ تو بنو عباس کے جو علماء بیٹھے تھے، جو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے شرارتاً پھر ایک طنز کیا ایک امام پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو شیر شاید شکار کر رہا تھا تو ہرن کو ساتھ بھگا کر لے آیا۔ تو امام نے اشارہ کیا اور وہ شیر اور وہ ہرن وہاں پہ دونوں رک گئے، اور امام نے خطاب کیا اس تمام مجمع سے اور کہا کہ یہ شیر اس ہرن کو یہ کہہ رہا تھا کہ امام، وقت کا امام تمہارا ویٹ کر رہا، منتظر ہے۔ کافی ٹائم امام رضا علیہ السلام کا جب ان کو جب شہید کیا گیا، تو امام رضا علیہ السلام کے بیٹے 9 سال کے امام تقی علیہ السلام تھے، ان کو 2 طریقے سے مامون رشید نے پھنسانے کی کوشش کی۔ پہلا طریقہ تھا کہ وہ دولت اور چیزیں کرنے، کیونکہ وہ بہت نوجوان تھے، تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ 9 سال کے بچے کو میں کس طریقے سے اپنی طرف کروں، کیونکہ جو عجم کا جو علاقہ تھا وہاں پہ شورش بڑے تھے۔ اگر آپ وہ فلم دیکھیں یوٹیوب پہ جو پڑی ہوئی ہے ہارون رشید کی، جس میں وہ بار بار وہ اپنا سفیر بھیجتا ہے کہ جا کے اس علاقے کو کنٹرول کرو، تو مامون رشید نے بھی بالکل ایسے ہی کیا، لیکن اس کے دماغ میں ایک عجیب سی بات آئی، اس نے کہا کہ میں ان سے رشتہ داری کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ پرانا بنو امیہ اور بنو عباس کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ تو جناب امام تقی علیہ السلام کی وہ رشتہ آیا ام فضل کا، مامون رشید کی بیٹی کا، وہ رشتہ بھیج دیا جاتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے، امام زیادہ سمجھتے تھے اس چیز کو، واجب ہو جاتا ہے، انہوں نے رشتہ قبول کیا۔ لیکن بنو عباس کے جو علماء تھے اور جو اس کے قریبی تھے مامون رشید کے، انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایک تمہاری بیٹی جوان ہے، بڑی ہے، عمر کا ڈفرنس ہے، تم اس کو کہاں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ میں جانتا ہوں، ہمارا خاندان جانتا ہے، امام وقت کے امام ہے، صاحب علم ہے، صاحب معرفت ہے، تو وہ ضرور تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ کہتے ہیں 30,000 تاریخ میں 30,000 امام تقی علیہ السلام سے سوال کیے تھے، ان میں سے چند ایک تو میں آپ سے بات کروں، اس کے بعد مجلس تمام ہو گئی۔ امام تقی علیہ السلام کو بلایا گیا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا مجالس میں، یحییٰ کو بلایا گیا جو کہ قاضی تھا اس زمانے کا۔ یحییٰ آیا، یحییٰ قسم آ کے بیٹھا، اس سے بیٹھ کے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان احرام کے اندر، آپ عمرے میں یا حج پہ احرام باندھتے ہیں، احرام باندھا ہوا اس نے اگر احرام میں کسی جانور کو مار دیا یا شکار کر دیا، اس کا افسانہ کیا ہوگا؟ تو بڑا سوال کیا اپنی طرف سے اس نے، کیونکہ اس سے پہلے یہ سوال ہوا ہی نہیں تھا، احرام میں کون ایسی سوچ سکتا ہے؟ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ تاریخ میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ہزار اس میں علماء، بڑے بڑے علماء بنوائے ہوئے تھے، تو بنو عباس کا صرف منہ بند کرنے کے لیے یہ سوال کیا گیا کہ یہ سوال کیا جائے گا، امام یا تو امام نعوذ باللہ جواب نہیں دے پائیں گے اور پھر مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ بنو عباس بہت خوش ہوئے، بہت نعرے بھی لگے، جس طرح آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے آج۔ تاریخ کے حوالے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ
सवाल बहुत अच्छा हो गया, तो बड़ा शोर, काफ़ी देर के बाद जब शोर कम हो गया तो इमाम ने फरमाया कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, सवाल मेरा ये है, जिस बंदे ने एहराम में उस जानवर का शिकार किया, क्या वो बालिग था या नाबालिग? वो अभी कुछ बोलता तो इमाम ने अगला सवाल किया, अच्छा ये बताओ वो जानवर था या परिंदा? फिर तीसरा सवाल किया इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ उसने जानबूझकर किया या नाकारिस्ता तौर पर कर दिया? फिर वो थोड़ा सा डगमगाया, कहते हैं या इब्न इक्सम के मुंह से पसीना करना शुरू हुआ। अपनी तरफ से मामून रशीद ने बहुत बड़ा आलिम बुलाया, तो इमाम ने अगला जुमला बोला, अच्छा ये बताओ मारने के बाद शर्मिंदा था या नाज कर रहा था कि शिकार को मार दिया? फिर इमाम ने अगला सवाल किया, क्या वो शरीयत जानता था, शरीयत ने नबी को जानता था या बगैर जाने मार दिया? तो इमाम ने उससे 10 सवाल किए, उसके एक सवाल के जवाब में, उसको बहुत लंबे 8-10 सवाल है जो उसी सवाल के ऊपर सवाल थे। इमाम ने कहा कि इसके 10 नुकात हैं, तुम पहले इसका जवाब ले आओ। तो मतलब जवाब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने एक जवाब दिया। इसी तरह एक दफा मामून रशीद जब इसे मुनाज़रे से पहले वो एक दफा शिकार पे गया, वापस आया, और आपने सुना वही वाक़या बड़ा मशहूर है कि वापस आया और उसने आके देखा सारे बच्चे भाग गए। इमाम ने कहा कि मैं करार हूँ गैर फरार नहीं, मैं करार हूँ गैर फरार नहीं, भागने वालों में से नहीं हूँ, बैठा हुआ हूँ। तो वो खड़ा रहा, उसने आकर इमाम पे का कौन हो तारुफ करवाया तो समझ गया। कहता है अच्छा ये बताओ मेरे हाथ में क्या है? इमाम ने कहा कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरिया बनाया, फिर उसमें पानी गिराया। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो बड़ा खुतबा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन बनाई, एक हमारे यूके में साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बहुत कमाल किताब लिखी है गोरा है, इसने बहुत बड़ी किताब लिखी, करता रहा रिसर्च करता रहा, आखिरकार रिसर्च में उसने 2 नतीजे लिखे हैं। एक, जब जमीन और आसमान और ये कायनात बन रही थी, अली या तो इसने खुद बनाई है या बनती हुई देखा। ये उसके थीसिस का बिल्कुल कंक्लूजन था। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरिया पैदा किए, पानी रखा, उसके अंदर मछली पैदा की, और एक जालिम हुक्मरान का बाग उसको झपटता है और झपट के अपने आका को देता है। वो अपने हाथ में रख के पूछता है इमाम के लिए क्या है, ये क्या है? मामून रशीद वहीं से समझ गया कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम जो है ये बेटे हैं, वक्त इमाम है। एक दो चीजें और बस इमाम के हवाले से। इमाम के एक अंकल है जो पहले चचा है, अली इब्न जाफर। इमाम को अबू जाफर भी कहा जाता है, जाफर उनको इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की निस्बत से कहा जाता है, उनको अबू जाफर कहा जाता था, ये बहुत कम लोगों को पता है। इमाम जब उधर गए तो मदीने की मस्जिद में जनाबे अली इब्न जाफर बड़ा जमान है, और मोहम्मद इब्न हसन इब्न अम्मार जो है वो ये उन्होंने बयान किया है। वो कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था और जैसे ही इमाम तकी अलैहिस्सलाम बहुत छोटी सी उम्र में, तकरीबन 9 साल की या 8-10, जैसे वो अंदर आए तो वो बगैर जूतों के दौड़ पड़े और अपनी अबा कबा भी गिरा दी और दौड़ के जाकर कदमों में गिरे, हाथ चूमा और सलाम किया। जब वो करके वापस आए तो बनु अब्बास के फिर वही तमाशा शुरू कि ये क्या कर दिया आपने, आप इमाम के बेटे हैं, आप इमाम के भाई हैं, आप इमाम के बेटे हैं, आप इमाम के भाई हैं, इनका एहतराम वाजिब है आप पे। क्या कमाल उन्होंने जुमला बोला, और वो देखने वाला जुमला होगा, क्या वो नज़ारा होगा जब मैं वहाँ पर होता। हम तो नारे लगा देते जितने मौलाइयाँ। इमाम ने उसकी दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी खींच कर कहा कि अल्लाह ने इस दाढ़ी को इमामत के लिए नहीं चुना,
اس کو چنا، عمر پہ نہیں جا سکتے، 9 سال کی عمر میں امامت کو اللہ نے چنا، تم مجھے قابل نہیں کر سکتے امام۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام کیونکہ ان کا ذکر امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک آیا بندہ، اس نے جا کے اجازت اپنی حاجت پیش کی، ہوتا کہ یا امام میری درخواست یہ ہے کہ مجھے آپ اپنے بساط کے مطابق کچھ بھی عطا کیجیے۔ تو امام خاموش رہے، اور وہ بندہ کیونکہ ماننے والا تھا تو شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا میری بساط کے مطابق عطا کیجیے۔ تو یہ ہمیں بھی سب ہے کہ جب ہم امام سے مانگیں ان کی بساط کیا ہے وہ تو آپ جان ہی نہیں سکتے، سکون کے مالک ہیں۔ جب دوبارہ بولا تو امام نے اس کو کہا اچھا میں تمہیں ابھی تمہیں دیتا ہوں، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہوا امام اندر گئے حجرے میں، حجرے کے اندر سے پردے میں سے ہاتھ نکالا اسے، امام نے اس کو 200 دینار دیے اور وہ چلا گیا اور کہا کہ یہ چیریٹی ہے، ہدیہ لے جاؤ۔ جب واپس آئے امام تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا یہ کیوں آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا نیکی کرنے کے 2 اصول ہیں، یا تو آپ نیکی کرو، یہ تو بڑے بچوں کو پتہ ہے بیٹھے کہ یا تو نیکی کرو تو اس کو پتہ نہ لگے آپ نے نیکی کی ہے تو قبول ہے، یا جب آپ نیکی کرو تو وہ آپ واپس آپ کو برا بلا کرے۔ یہ نیکی کے قبول ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ تو امام نے کہا میں نے اس لیے اس کے سامنے نہیں گیا کہ وہ کہیں شرمندہ نہ ہو جائے نیکی قبول کرنے کے ایک ان میں سے ایک طریقہ۔ امام تقی علیہ السلام جب بہت ہی کم ان کی ظاہری زندگی رہی ہے 25 سال، جب ان کی شادی ہو چکی تھی تو چونکہ ان کی ایک اور شادی ہوئی تھی، ان میں سے جناب فاطمہ بھی تھی، جناب کلثوم بھی تھی، اور ان میں سے امام علی نقی علیہ السلام بھی تھے۔ 6 سال ان کی تھی امام نقی علیہ السلام کی۔ امام تقی علیہ السلام کو جناب ان کی وائف ام فضل یہ پتہ چلا کہ ان کے بچے بھی ہیں، تو وہ ایک جیلسی کا اس کے اندر نا ایک عنصر بڑھنا شروع ہوا۔ اس نے جا کے شکایت کی مامون سے، اور مامون کو بولا کہ یہ میرے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک ہے۔ تو مامون نے کہا ٹھیک ہے۔ مامون رات کو شراب کے نشے میں جب دھت ہو گیا تو غصے میں نا اپنے اندر ہی اندر، کیونکہ اس کے منہ پہ جو کالک پہنچی ہوئی تھی نا امام رضا علیہ السلام کے قتل جو شہید کیا ان کو، وہ خون پہنچنے کے لیے امام رضا امام علی تقی علیہ السلام کو اس نے رشتہ دیا۔ جب امام تقی علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بیوی جو ہے یہ ام فضل جو ہے یہ میرے ساتھ شخصیت نہیں ہے، تو انہوں نے زیادہ اس کو سنید امام کو خاموش رہتے تھے، وہ اپنے حجرے میں آرام فرمانے لگے۔ کہتے ہیں نشے کی حالت میں مامون رشید اپنے فوجیوں کو لے کر گھر پہ دعویٰ بول دیا اور امام کو شہید کر دیا۔ اب چونکہ سوائے امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان کے علاوہ تمام جتنے بھی امام گزرے سب کو زہر دیا۔ دو ہیں امام نے جب شہید کر دیا، صبح مامون رشید آیا، دیکھا تو امام تقی علیہ السلام پھر وہاں پہ جا رہے ہیں تو پریشان ہو گئے، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے امام سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ رات کو تو میں نے سنا کہ گھر پہ حملہ ہو گیا تھا، آپ شہید ہو گئے تھے۔ امام نے فرمایا میری دادی زہرا نے مجھے یہ پتھر کیا ہے، تم نے وہ پتھر دیا تو تم نے جو وار کیے اس سے میں محفوظ رہا۔ مامون رشید مر گیا، واسطے جہنم ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس کا بھائی محسن اللہ کی وہ برجمان وہ آ گیا اور اس نے ایک سازش رچی ام فضل کے ساتھ۔ ام فضل نے کہا چچا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد بھی ہے ادھر، مجھ سے اولاد بھی نہیں ہوئی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے مل کے ایک سازش بنائی
اور امام تقی علیہ السلام کو رزاقی انگوروں میں انہوں نے زہر ڈال دیا. امام نے بولا ام فضل کو کہ مجھے مت کھلا، دیکھ میری کلثوم بھول جائے گی، میری فاطمہ بھول جائے گی، مجھے مت کھلا. اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زبردست قسم کے انگور ہیں، امیر نے خود بھیجے ہیں، آپ کے لیے بھیجے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام کو مامون رشید نے خود شربت پلایا، یہ کہہ کر یہ میرا آپ کے لیے اسپیشل تحفہ ہے. لیکن یہ رموروں والی جو ہے وہ سب سے روایت ہے جو ہمیں ملتی ہے. امام نے جب وہ زہر وہ ان کے اندر اثر کرنا شروع کیا، امام اپنے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جہاں پہ وہ بھی مدفن ہے وہ وہاں پر چلے اور گلے لگا کر وہ رونا شروع ہو گئے. روایت میں ملتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جواب آیا کہ خوش نصیب ہے تو کہ تجھے کفن بھی ملے گا، جنازہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو قسمت دیکھ میری کہ میری ماں بازاروں میں پھرتی رہی کہ کوئی ہے جو کاظم کا جنازہ اٹھا دے، کوئی ہے جو کاظم کا جنازہ اٹھا دے، مزدور اٹھا کر لے گئی. امام علی نقی علیہ السلام تختی پہ کچھ لکھ رہے تھے تو کچھ چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے. امام نے بیٹھے بیٹھے جس طرح میں نے اپنا گریبان کھولا، امام نے اپنا گریبان کھولا، اپنے بالوں میں مٹی ڈالی. انہوں نے امام سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ امام نے کہا میرے بابا کو زہر مل گئی، میرے بابا کو زہر مل چکی ہے. اور بڑی ہی غربت ہے امام تقی علیہ السلام کی، ایک مشابہت بھی ہے امام حسن علیہ السلام سے کہ امام حسن علیہ السلام کو جودہ نے جب زہر دیا تو امام بھی تڑپتے رہے، لیکن ام فضل عجب قسم کی وہ بیوی تھی، اس نے امام کو زہر دیا. جب دادا کی قبر سے واپس آ گئے تو امام اپنے حجرے میں داخل ہوئے. اس ملعونہ نے دروازے کی کنڈی لگا دی، بس یہ آخری جملہ ہے، اس کے بعد تمام ہے مجلس. اس نے کنڈی لگا دی اور کنڈی لگانے کے بعد باہر کھڑی ہو کر تالیاں مارتی رہی اور تالیاں مار کر ناچتی رہی اور کہتی رہی کدھر ہے تمہارا نکی، 6 سال کا نکی، اور کدھر ہے تمہارا نکی. اور امام اندر تڑپتے رہے، کوشش کرتے رہے ہوں گے باہر آنے کی، یہ کنڈی لگی تھی، امام تڑپتے رہے، روتے رہے اور ان کی وہیں پہ شہادت ہو گئی. اللہ